انسانوں کے نام افزار ریحان۔ آپ عدالت ہیں یا پنچایت؟ اس وقت اگر اتحادی حکومت انتخابات کا التوا چاہتی ہے تو اس کی بڑی وجہ خود جج صاحب آپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ججز نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن یہاں ہر دو حوالوں سے پارٹی بازی و بے انصافی کی اخیر کر دی گئی ہے۔ انسان جس ذمہ داری پر فائز ہو، کم از کم غیر جانبداری کا کچھ نہ کچھ بھرم تو رہنے دے۔ درویش کم از کم 3 دہائیوں تک چیئرمین آربیٹریری کونسل کی حیثیت سے ہزاروں کیسز سنتا و نمٹاتا رہا ہے۔ اگر کسی موقع پر ایک فریق کی اپنے تئیں میرٹ پر حمایت کرتے ہوئے تل بھی گیا ہے تو کبھی اس امر کا شائبہ تک نہیں ہونے دیا کہ دوسرے فریق کو مبادہ اس نوع کا احتمال یا شبہ بھی پڑھنے دیا گیا ہو۔ انصاف کی کرسی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا ایک ڈیکورم یا بھرم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو منصفی کی سب سے بڑی کرسی پر براجماں ہو کر بھی کہیں ذرا لاج نہیں آئی کہ کم از کم غیر جانبداری کا تھوڑا سا تاثر ہی رہنے دیں۔ شدید پارٹی بازی، اور وہ بھی اتنی ننگی، پورے قومی میڈیا کے سامنے۔ انصاف کے نہیں، تحریک انصاف کے ترجمان و ٹھیکیدار بنے کھڑے دکھتے ہوں، گویا جج نہیں مخصوص پارٹی کے ورکر ہوں، اور پھر خواہش یہ کہ جانے کے بعد اچھے لفظوں سے یاد بھی رکھے جائیں۔ ماشاءاللہ، کیسے لوگ ہیں جو زندگی یزید کی اور عاقبت حسین کی چاہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ڈکٹیٹر ذہن ظلم و بے انصافی کرتے ہوئے ہاتھ نہیں روکتا، مگر خواہش یہ ہوتی ہے کہ آمر و ڈکٹیٹر نہ گردانا جائے۔ تسلی رکھیے، وہی احترام ملنے جا رہا ہے جس کے ثاقب کھوسا، افتخار یا جسٹس منیر حقدار رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا یہ تقاضا کس قدر جاندار ہے۔ سپریم کورٹ یہ واضح کرے کہ وہ عدالت ہے یا پنچایت، کیونکہ جس نوع کا سیاسی مجمع لگایا جا رہا ہے اس کا محض ایک ہی مدعا ہے کہ ہمارے لاڈلے کو راضی کرو، چاہے چھوٹی عید کے بعد یا بڑی عید کے بعد۔ اگر وہ 205 دنوں پر بھی مان جاتا ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں 90 دنوں کا۔ واضح ہوا کہ مسئلہ آئین یا کسی آئینی تقاضے کی پائمالی کا نہیں ہے، جناح ثالث کی خوشنودی کا ہے۔ آج بلاول اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بندوق کی نوک پر مذاکرات نہیں ہو سکتے تو حضرت مولانا کا استدلال ہے کہ عدالتی ہتھوڑا تسلیم نہیں کر سکتے، عدالتی جبر قبول نہیں۔ جس شخص کو سیاست سے باہر رکھے جانا مطلوب تھا، سپریم جوڈیشری اسے سیاست کا محور بنانے پر کیوں تلی بیٹھی ہے؟ آپ لوگ اگر اس شخص کے لیے لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ درویش کی رائے میں مولانا کو کسی نوع کی عدالتی لچک طلب نہیں کرنی چاہیے۔ موقف قطعی واضح ہونا چاہیے۔ آئین کی کوئی ایک شق دوسرے آئینی تقاضوں یا شقوں پر حاوی و بھاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بھی بڑھ کر شفاف انتخابات کے جو تقاضے ہیں پہلے وہ پورے کیے جائیں، پھر اگلی بات کی جائے۔ انڈیا کے برعکس ہمارا آئینی بندوبست اتنا الجھا ہوا ہے کہ اگر قومی اور صوبائی انتخابات اکٹھے نہیں ہوتے تو شفافیت ممکن نہیں ہو سکتی، اور پھر ترازو کے دونوں پلڑے اگر برابر نہیں کیے جاتے تب بھی شفافیت ناممکن رہ جاتی ہے۔ اور پھر جس بندر بانٹ سے بنچز بنائے گئے ہیں، جب یہی قبول نہیں تو ان کے فیصلے کیوں کر قابل قبول گردانے جا سکتے ہیں؟ مولانا کا جرأت مندانہ استدلال قابل تحسین ہے کہ وہ جس بنچ کو مانتے ہی نہیں اس کے سامنے پیش کیوں ہوں۔ نون لیگیوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس برتے پر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ جو شخص پارلیمنٹ کے اتھارٹی و بالادستی کے سامنے سردگو ہونے سے انکاری ہے، اس کے سامنے پیش ہونے سے بہتر ہے کہ جیل یاترا پر چلے جائیں۔ جب اس کا تمام تر مس کنڈکٹ واضح ہو چکا ہے تو پھر اسے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے حاضر ہونے کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے اس کے خلاف پوری کارروائی کریں، بلکہ جس نوع کا ایگزیکٹو آرڈر افتخار چودھری کی بحالی کے لیے نکل سکتا ہے، اسی نوع کا فراغتی آرڈر یہاں سے نکلنا چاہیے اور 4 سینئر موسٹ کے حوالے ہونا چاہیے۔ اپنی مفاداتی بربادی کے لیے اگر طاقتور اثر انداز ہو سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کی بالادستی بنوانے کے لیے من مانیاں کرنے والوں کو کیوں منع نہیں کر سکتے؟ جب ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 184(3) یعنی 100 موٹو کی پوری وضاحت و صراحت کا تعین ہو چکا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد پر جو کوئی رکاوٹ بننے کے لیے کوشاں ہے، ایسی انکروچمنٹ کو ہٹانے کا اہتمام کون کرے گا؟ اس آرٹیکل کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کتنی لاجک سے وضاحت فرما چکے ہیں کہ اس کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ سے مراد فرد واحد نہیں۔ آئین میں یہی لکھا ہے، کسی چیف جج یا فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ اگر کسی فرد واحد نے من مانی تشریح کرتے ہوئے اس کا ناجائز و ناروا استعمال کیا ہے تو اس کا فوری ازالہ ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم پر اتنی حجت بازیوں یا ہیلوں بہانوں سے جو ظلم روا رکھا گیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس بڑی زیادتی کی بھی تلافی کی جائے۔ بلند پرواز کو بھی چاہیے کہ اسے اس عہدے پر براجماں ہوئے پورا 1 سال بیت گیا ہے۔ اس نے اتنی بڑی زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ اب بھی اگر وہ کچھ نہیں کرتا
تو اسے اس عہدے پر فضول بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس کے بارے میں جنرل باجوہ کی جانب سے کہے گئے وہ تمام الفاظ درست قرار پائیں گے کہ وہ سوائے خوشامد سے کام نکلوانے کا اور کچھ نہیں جانتا۔ ہماری جوڈیشری نے بھی اگر آئین و قانون کی بجائے پنچایتی اور سیاسی دکان چمکانی ہے تو پھر معترضین کا یہ اعتراض درست ثابت ہوگا کہ کھلاڑی تو اقتدار سے نکل گیا مگر اس کے حوالی جوں کہ توں براجماں ہے۔ اگر فیصلے پنچایت سے کرنے ہیں تو پھر بہتر ہوگا کہ چیف جج اور پی ایم دونوں کو اسحاق اور نواز کی طرح کٹھے فارغ کر دیا جائے تاکہ فریش مینڈیٹ کے حصول کی راہ آسان ہو سکے۔ رہ گیا کھلاڑی جس کی خوشنودی کے لیے اتنی اعلیٰ سطح پر آئین و قانون کی بجائے پنچایت سجائی جا رہی ہے۔ اس کا اپنا یہ حال ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی پھل جھڑی چھوڑ دیتا ہے۔ تازہ ارشاد ہے کہ میں نے دونوں اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی ہیں۔ سپریم جوڈیشری بتائے کہ یہاں آئین و قانون کیا کہتے ہیں، کیا یہ از خود غیر آئینی اقدام نہیں ہے؟ وقت بہت سے حقائق کو واضح کر دے گا۔ اگر کوئی فرد واحد ڈکٹیٹر ہے یا ڈکٹیٹر کا ٹولہ کسی بھی طرح انصاف یا تحریک انصاف کے پردے میں آمرانہ سوچ یا ذہنیت کا حامل ہے، ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ ججز کا کام آئین و قانون کی مطابقت میں چلنا ہوتا ہے، سیاسی و پنچایتی فیصلے صادر کرنا نہیں۔ ایک شخص کی خوشنودی کے لیے جبری مذاکرات کا نتیجہ سوائے ناکامی کے کچھ نہیں دکھتا۔ درویش کی تمنا ہے کہ اگلے انتخابات مخصوص پارٹی باز کی موجودگی میں ہرگز نہ ہوں اور جب بھی ہوں اکٹھے ہوں۔